الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، چند دن آپ سے ملاقات کا شرف نہیں مل سکا۔ آج کچھ چیزیں سامنے آئیں تو میں نے کہا کہ اپنے احباب سے شیئر کروں۔ عالمی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پریشانی کی صورتحال کا سامنا ہے، اور اس سے جہاں اور بہت سارے ممالک پہ اثرات ہیں، خود سین حرم وہاں پہ بھی افراد کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری وہ بھی معطل کی جا چکی ہے، اور پورے سعودی عربیہ میں ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، بلکہ اب تو سٹی لاک ڈاؤن کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے۔ کچھ ایسی غمناک خبریں بھی ہیں کہ رمضان المبارک کا اعتکاف وہ بھی اس سال نہیں کیا جا سکے گا وہاں پہ۔ اب دیکھیں، یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ پتہ نہیں یہ کرونا ہے یا اقتدارونا کی جنگ ہے، اور شاید اس کے پیچھے بھی کوئی اقتدارونا کے پیچھے بھی کوئی کافرونا یا انگریزونا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھیں تو جس طرح ہماری صورتحال ہے، کثرت کے ساتھ بارشوں کا ہونا اور یالہ باری کا ہونا، فصلوں کا اجڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا اس قدر تیزی کے ساتھ لوگوں پہ حملہ آور ہونا، یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ آخر یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ جب ہم بنظر غائب دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ کشمیر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا اور ہم خاموش رہے۔ ہندوستان میں مظالم، دلی میں اور دیگر مقامات پہ مسلمانوں کو جلا دیا گیا، گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہم خاموش رہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندے مسلمانوں پہ حملہ کرتے رہے۔ بیت المقدس پہ ٹرمپ نے اسے اسرائیل کا دارالخلافہ بنا دیا، اور ہماری عرب دنیا سے اور اسلامی دنیا سے کسی قسم کا کوئی جواب نہ آیا۔ فحاشی کے نام پہ، عورت مارچ کے نام پہ ملک میں اسلامی اقدار کا جنازہ نکالا گیا۔ فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے NGOs کی مدد سے یہاں ایسے برے برے غلیظ نعرے لگائے گئے جنہیں کوئی شریف آدمی اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا۔ آخر یہ ہم تباہی کی طرف تو ہم نے جانا ہی ہے۔ آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، حضور نے فرمایا، جب کسی معاشرے میں کھلی فحاشی پھیلتی ہے تو وہاں پہ اللہ کریم ایسی بیماریاں وہاں پہ نازل فرما دیتا ہے جن کے پہلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوتے، اور وہ معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، جس معاشرے میں زنا اور سود پھیل جائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب الہی کی صورتیں ہیں۔ یہ بے موسمی بارشوں کا ہونا اور اولے برسنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، جب بے وقوف لوگ حکمران بن جائیں اور بخیلوں کے ہاتھ میں دولت آ جائے اور بے وقت کی بارشیں شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں۔ آج اس نے ہم پہ طواف بھی ہم پہ روک دیا گیا ہے۔ شامت اعمال ہے کہ اس ذات پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اس پہ توکل نہیں ہے۔ کتنی بدبختی ہے۔ آپ دیکھیں، وہ آب زمزم 5 دن سے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ وہ آب زمزم جس کے بارے میں سیاستہ میں ہے، بہقی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، دیگر حدیث صحیح، ماء زمزم لما شرب لہ، حضور نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو گے تمہاری وہ پریشانی حل کرے گا۔
ہمارے پاس علاج موجود ہے، ہمارے پاس حل موجود ہے، ہمارے پاس برکتیں موجود ہیں، وہ دعائیں، وہ خیر، مگر انتہائی قابل افسوس ہے، انتہائی قابل افسوس ہے، پریشان کن صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کریم کی ذات برکات ارشاد فرماتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پہ آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ تمہاری اپنی وجہ ہے۔ ہاں بنظر غائر دیکھیں آپ، اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، یہ میرا گھر ہے، یہ آپ سب کا گھر ہے۔ ہم معاشرے کے لوگ جب تک مل کر اسلامی اقدار کی حفاظت نہیں کریں گے، جس ملک کو ہم نے اسلامی اقدار کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، آج وہ قرآن بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی تو بڑی بات کرتے ہو، 27ویں رمضان المبارک کی رات اللہ کریم نے یہ ملک تمہیں عطا کیا تھا اور قرآن بھی نازل کر کے بتایا تھا کہ اس ملک میں قرآن کو نافذ کر دو، تم نے کیا کیا؟ آج یہ سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایسے بلا وجہ تم پہ عذاب نہیں نازل کرتا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی ہم نے پکڑا، سب کو اخذنا بذنبہ، اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا، بعد پہ ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، اولوں کی بارش کر دی، ومنہم من اخذتہ الصیحۃ، بعد کو بجلی کی کڑک سے تباہ کر دیا، یعنی دھماکوں کے ساتھ تباہ کیا بعد بستیوں کو، ومنہم من اخذتہ الصیحۃ ومنہم من خسفنا بہ الارض، بعد کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یعنی بجلی گری کوئی ایسی چیز صفحہ ہستی سے مٹا دیا، خسف، ومنہم من اغرقنا، اور بعد کو ہم نے غرق کر دیا سیلاب کے ذریعے، بارش کے ذریعے، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم لوگوں نے اپنی جانوں پہ یہ ظلم خود کیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ جب اس طرح کے ہم نعرے سنیں گے غلیظ، اور جب اس طرح عالمی سطح پہ کشمیر ہو یا ہندوستان ہو یا غزہ ہو یا یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، جب اتنے مظالم کو ہم ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے اور ہمارے ہاں سے ان کے لیے ایک اظہار افسوس کے لیے جملہ بھی نہیں ہوگا اور PSL میں ہم مصروف رہیں گے، تو یہ چیزیں تو آنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب کسی بستی میں یہ چیزیں عام ہو جائیں، فحشور یعنی، تو پھر ہم اسے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، نماز جمعۃ المبارک ادا کریں، اجتماعی توبہ کریں، ہمارے وہ تمام ادارے بھی، ہم بھی۔ حضور فرماتے ہیں من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جسے مسلمانوں کا دکھ سن کے دکھ نہیں ہوتا نا، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں کی تکلیف کا جسے احساس نہیں ہوتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ایز اے امت ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں، اتحاد پیدا کریں، اجتماعی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، رو رو کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بلکہ صحیح مسلم شریف میں اللہ کریم نے فرمایا جبریل اس بستی ساری کو اجاڑ دو، الہی اس میں ایک نیک آدمی بھی ہے، فرمایا پھر بھی اجاڑ دو، یا اللہ اسے بھی مار دوں، فرمایا اسے بھی ختم کر دو، کیوں؟ فرمایا وہ خود تو نیکی کرتا ہے، لوگوں کو نہیں کہتا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے معاشرے میں مثبت اقدار کے تحفظ کے لیے کیا کیا، مثبت اسلامی اقدار کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کیا۔ تو ہم سب کا حق بنتا ہے ہم اپنے اپنے طور پہ، اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں، اسلام کی خدمت کریں، اور یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے اسلام اپنی خدمت کا کام لے لے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہماری اجتماعی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔